Assalamu alaikum students, welcome in channel Linguistics with Nurain. First of all, this is my brief introduction, and secondly, today we are talking about the subject of social linguistics and topic है जी social practices and ongoing global process. ये भी आपका सोशल लिंग्विस्टिक्स का अकॉर्डिंग टू आउटलाइन टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो कॉमन वर्ड्स में बच्चों ये अंडरस्टैंड कर लो कि सोशल प्रैक्टिस क्या होती है और प्रैक्टिस क्या होती है और सोशल प्रैक्टिस क्या होती है. वो तमाम हमारे एक्शंस, काम करने के तरीके और जो जो हम करते हैं ना, वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, दीज आर दी प्रैक्टिस. और सोशल प्रैक्टिस वो होती है कि एक माशरे में हम जिस काम को जिस तरह से करते हैं वो हमारी सोशल प्रैक्टिस होती है. किसी न किसी रीजन को फॉलो करते हैं, कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं, कोई ना कोई कस्टम और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. तो ये सारी चीज़ें. एक और बड़ी छोटी सी मिसाल के देखें, जब कोई शादी ब्याह का मौका होता है तो उसको हम जिस तरह से करते हैं, उस इवेंट में जो जो मामलात को जिन जिन तरीक़ों से हम परफॉर्म करते हैं वो मैरिज सेरेमनी की सोशल प्रैक्टिस है. ठीक है. अब देखें जी, सबसे पहले कि सोशल प्रैक्टिस का मतलब क्या है. लिटरेचर में ये क्या लिखा है. सोशल प्रैक्टिसेस आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर एस्टैब्लिश इन अ सोसाइटी एंड आर प्रैक्टिस इन द सेम वे बाय ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स. ठीक है जी, समझ आ गई है. These practices differ from one culture to another. एक ग्रुप की दूसरे से मुख्तलिफ होती है. अब एक ग्रुप की दूसरे से पंजाबी वालों की डिफरेंट होगी, सराइकी वालों की डिफरेंट होंगी, इंग्लिश कल्चर की जो डिफरेंट है. इंडिया है हमारे साथ तो वहाँ पे अनदर रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, सोशल प्रैक्टिस बोलने के हवाले से डिफरेंट उनकी प्रैक्टिसेस हैं. एट द इवेंट्स ऑफ बर्थ, at the event of marriage, at the events of death and other events in the society. इस वजह से एक सोसाइटी में एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को पसंद नहीं करता. ठीक है. और they are only implicit agreements about the ways of doing things. No social practice is correct or incorrect. The adoption of the social practice will have to do with the people and the moment in which they are carried out. For that reason, it does not make sense to think that the practices of another society are wrong. इसमें ये कहा गया है कि देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में उन्होंने कहा था कि द सेम वे इन टू डिफरेंट सोसाइटीज़ कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं. हम ये समझते हैं कि एक ग्रुप जो है उसकी सोशल प्रैक्टिस ठीक नहीं है और हमारी ठीक है. इसमें उन्होंने कहा है कि अनदर सोसाइटी आर रॉन्ग कम्प्लीटली. हम ये हैव टू डू विद द प्लेस एंड द मोमेंट इन विच दे आर कैरीड आउट. हमें वो सोशल प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी पड़ती है जिस जगह पे हम रह रहे हैं और जिस ज़माने में रह रहे हैं. तब जो भी सोशल प्रैक्टिस चल रही हैं, काम करने के जो तरीके हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है. और दूसरा इसमें कहा गया कि it does not make sense to think that the practice of another society and wrong. हम ये बात नहीं कह सकते कि हमारी माशरे की सोशल प्रैक्टिस या हम एक काम को, शादी को जिस तरह की रस्म व रिवाज हमारी हैं वो बिल्कुल सही हैं और दूसरे बंदे की बिल्कुल गलत है. कोई भी सोशल ग्रुप सोसाइटी में ये बात नहीं कह सकता. इसके बाद है जी टाइप्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस. सोशल प्रैक्टिस इमर्ज एज अ वे इन विच ह्यूमंस रिलेट टू ईच अदर एंड टू our environment by needing to structures and set standards to way in which we behave. The people who form a society develop their habits and guidelines about what is right and what is not. Therefore, these social practices exist in different areas and allow us to know more about what is appropriate in each situation. Some of the most common types of social practice are the following. लिंग्विस्टिक्स है जी, लैंग्वेज होती है हर माशरे की कोई ना कोई और माशरे में हर ग्रुप की.
ریلیجن کوئی نہ کوئی فالو کیا جاتا ہے، کلچر ہوتا ہے آئیڈینٹی کے حوالے سے، اور کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز۔ سب سے پہلے لینگویج میں انہوں نے یہ کہا ہے اس پیراگراف میں کہ لینگویج ہوتی ہے سب سے پہلے جو کہ انسانوں کو دوسرے اسپیشیز سے، اینیمل سے ڈفرینٹ کرتی ہے، اور نیکسٹ پیراگراف میں انہوں نے کہا ہے کہ لنگوسٹک سوشل پریکٹسز آر اے فنڈامنٹل پارٹ آف ایچ کلچر. They include elements such as the language spoken, expressions and phrases made, or the importance given to certain words. اور ایک کلچر کو بھی دوسرے کلچر سے، اور ایک کو سوشل گروپ کو دوسرے سے بھی ڈفرینٹ پھر جو ہے نا وہ بھی زبانیں ہی کرواتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں نا، ایک پنجابی ہیں، ایک سرائکی ہیں، تو یہ پنجابی اور سرائکی دیز ٹو آر دی لینگویجز، اور اس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ پنجابی کلچر سے ہے، اور فلاں بندہ جو ہے وہ سرائکی سے ہے، اور فلاں اردو سپیکنگ ہے، اور فلاں انگلش سپیکنگ ہے. تو یہ لینگویجز بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں سوسائٹیز کو. لینگویجز کی بیس پہ سوسائٹیز کے نیمز ہیں، لینگویجز کی بیس پہ ایک گروپ دوسرے گروپ کو میں ڈفرینشیٹ کریٹ کرتا ہے. اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ such as the language spoken, expressions and phrases paid, or the importance given to certain words. اب یہ دیکھیں ایک سوشل گروپ میں، ایک لینگویج میں ایک لفظ کا جو مطلب ہے وہ بڑا ایکسیپٹیبل، مورلی اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے سوشل گروپ نے اسی ورڈ کے اس مطلب کا میننگ ٹھیک نہ ہو، کہیں پہ بولنا وہ چیز، کچھ فیشل ایکسپریشن، جیسچرز کسی سوشل گروپ میں انہیں یوز کرنا ٹھیک سمجھا جاتا ہو، کسی سوشل گروپ میں ان فیشل ایکسپریشنز کے اور ان ہینڈس موومنٹ جیسچرز کے میننگ ٹھیک نہ سمجھے جاتے ہو. تو دس از دی تھنگ. آگے ہے جی ریلیجین. ریلیجن بھی کسی بھی کلچر کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. ریلیجن کی بیس پہ ہی آل کائنڈز آف سوشل پریکٹسز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں. دیکھیں اس پہ کیا ہے، ریلیجن از این ادر central element of the most culture based on the beliefs of their faith. People living in a society organize their lives according to what is right and what is wrong. لوگ اپنی لائف کی روٹینز اور اپنے زندگی کے تمام معاملات کو اپنے ریلیجن کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس طرح کرنا ہے، کیا چیز ان کے لیے جائز ہے اور کیا چیز جائز نہیں ہے. Influence of religions can be seen in almost every aspect of people's daily life. Although today religion no longer carries as much weight as in past decades and centuries, beliefs about how to act in calculated by it are still fundamental to understanding cultural differences. تو ڈیکیڈز سینچریز کا آپ کو پتہ ہے 100 ایئرس کی ایک سینچری ہے، اور ڈیکیڈز کا مطلب ہے جی کہ 10 سالوں کی ایک ڈیکیڈ ہوتی ہے. تو جو کہتے ہیں اپنا پرانے وقتوں میں ریلیجن کو زیادہ امپورٹنس حاصل تھی، تو اب جو ہے نا گلوبلائزیشن آ جانے کی وجہ سے تو وہ چیزیں ہم بڑی اور کلچرز کی اڈاپٹ کرنے لگ گئے ہیں، تو اب اس چیز کو اتنی امپورٹنس حاصل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان پاکستان اینڈ ان آل کلچر ریلیجن کے اکارڈنگ ہی سارے کام ہوتے ہیں، اور اس کو بہت امپورٹنس حاصل ہے. کلچر ہے جی آگے. Culture social practices have to do with culture social practices have to do with tradition, art form and expressions of cohesion within the people of the same society. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ آرٹ ہوتی ہے، آرٹ کی ایک فارم ہے، اور ایکسپریشنز آف کوہینین ود دی پیپل آف دی سیم سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے اس میں جو بتانے والی ہے کہ ہم ایک کلچر سے ہی اندازہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، ہم نے کس کام کو کس طرح سے کرنا ہے. تو آگے یہی ہے
کہ جو کلچر ہے انکلوڈس مینی فیکٹ عوامل آف لائف کو کور کرتا ہے. دی ویلیوز اینڈ نارمس ہمیں ایون دیٹ کہ یہ کلچر ہی بتاتا ہے کہ دی وے آف ڈریسنگ, دی کسٹمس آف دی ڈے ٹو ڈے اینڈ امنگ ادر فیکٹرز. ٹھیک ہے جی, کلچر سے ہی ہمیں پتہ ہے ہم نے کون سا ڈیزائن پہننا ہے, کون سا رنگ پہننا ہے, یہ ساری باتیں ہمیں کلچر سے پتہ چلتی ہیں. آگے ہے جی آئیڈینٹی. Social identity practices are all those that causes people belonging to a culture to feel part of the same group. آئیڈینٹی کے دیکھیں جب ایک بندہ یہ چیز فیل کرتا ہے کہ وہ ایک ہی گروپ کا پارٹ ہے. اب دیکھیں کوئی نیشنل, جیسے پاکستان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں جو پاکستان کا نیشنل اینتھم ہے وہ ہماری آئیڈینٹی ہے, اور جس طرح آفیشیل لینگویج ہے وہ فار دی پرپز آف بزنس اور فار دس پرپز یوز ہوتی ہے, تو یہ جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. جیسے ہمارا نیشنل فلیگ آئیڈینٹی ہے ہماری پاکستان کے لوگوں کی, دس از دی آئیڈینٹی, اور اسی طرح سے گروپس کی آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ سوشل آئیڈینٹی پریکٹس کوڈ بی دی امیریکن کسٹم آف سنگنگ دی نیشنل اینتھم ایٹ آل امپورٹنٹ ایونٹس. جو نیشنل ہے یہ امریکہ, وہاں پہ رواج ہے کہ وہ جب بھی کسی جگہ پہ اپنی پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ نیشنل اینتھم پڑھتے ہیں. تو جیسے ہم اسکولس میں کہ آئیڈینٹی اور یونٹی کے طور پہ نیشنل اینتھم پڑھتے ہیں, پارلیمنٹس وغیرہ پہ یا اس طرح کے موقعوں پہ نیشنل اینتھم کو پڑھا جاتا ہے. تو دس از دی آئیڈینٹی. کسٹمس اینڈ ٹریڈیشنس ہیں جی, ٹریڈیشن یاد رکھیے گا روایات ہوتی ہیں, اور کسٹمس جو ہیں وہ روایات ہوتی ہیں وچ از دی پارٹ آف دی پاسٹ ایز ویل. یہ فرق ہے ان کے درمیان میں نا. Finally, the social practice of customs and traditions have to do with the way in which certain events of the everyday life were performed in the past. These can range from the manner of burying the case to the manner in which a young couple should marry. دیکھیں جی جیسے ہمارے پرانے ہیں, جس طرح میرج سیرمنیز ہیں, یا ہمیں پتہ جس طرح ایک نکاح ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں. مسلمان اپنی شادیوں پہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور ہم کس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں, ہم کس موقع چیز کو کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں, تو یہ ہماری پرانی ود دی پیسج آف ٹائم دی کسٹم پریکٹسز آر میڈ چینج اینڈ موڈیفائی. لیکن یہ ہماری کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں, اس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ موڈیفائی تو ہوں گے لیکن چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دس از دی کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز. واٹ از گلوبل پروسیس, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے نا ٹاپک کے اندر اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے. تو یہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے, اس کے بغیر نا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ گلوبل پروسیس ڈسکرائبس دی انٹریکشنز بٹوین ٹو اور more organizations from a neutral perspective, capturing all allowed interactions between all partners. So global process, global اور نا سوشل پریکٹسز کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ وہ تمام پروسیس جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے, جو سوشل پریکٹسز پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, this is all about it. This is all about it, students. If you like the video, subscribe, share and like my channel. Thank you so much.